الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. 1402 برس قبل 10 رمضان المبارک 1410 ہے آج، اور ٹھیک 1402 برس قبل 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. میں حیران ہو رہا تھا، میں اعلان تو کر بیٹھا تھا کہ میں فتح مکہ پر گفتگو کروں گا، لیکن یہ کہ اگر تو اس کے تاریخی واقعات بیان کیے جائیں تو ایک تقریر جو ہے اس کے لیے کفایت نہیں کرتی. لیکن میرا جیسا کہ معمول ہمیشہ رہا ہے کہ میں تو قرآن مجید میں کسی بھی چیز سے متعلق کوئی بنیاد، کوئی حوالہ جو مجھے ملتا ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. تو میں اچانک میرا ذہن متوجہ ہوا کہ جس واقعے کو ہم اتنا عظیم الشان سمجھ رہے ہیں فتح مکہ کا، قرآن مجید میں صراحتاً مذکور ہی نہیں ہے. عجیب نکتہ ہے. صلح حدیبیہ کو کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو بظاہر یہ سمجھا گیا کہ یہ تو ہم گر کر صلح کر رہے ہیں، یہ تو ہماری بڑی توہین ہے. 1400 یا 1800 صحابہ کا مجمع، زیادہ روایت تو یہی ہے کہ 1400 صحابہ تھے حضور کے ساتھ اس وقت، بعض روایات میں 1800 تک کا عدد آیا. وہ مجمع بلا استثناء مضطرب ہے. استثناء اگر تھا تو صرف ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ. حضور تو بہرحال قائد تھے، اللہ کے رسول تھے. پورا مجمع مضطرب ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. عمر فاروق جیسے آدمی رضی اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کسی قدر تیز لہجے میں حضور سے گفتگو کی ہے اور ساری عمر پھر پچھتاتے رہے بعد میں کہ یہ مجھ سے کیا ہوا تھا اس وقت. حضرت علی جیسا شخص اور حضور کی حکم عدولی کر رہا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ یہاں سے میرا نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو. کہتے میں نہیں مٹا سکتا ہوں. تو حضور پوچھتے اچھا مجھے بتاؤ، اور پھر وہاں سے آپ نے اپنے دست مبارک سے الفاظ مٹائے کہ اگر یہ فریق ثانی اس پر راضی نہیں ہے، معاہدے کی جو عبارت ہے وہ تو جو ٹیکسٹ ہے اس کا وہ تو ایک لیڈ ہونا چاہیے. اب وہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ انہیں پسند نہیں ہے. اعتراض انہوں نے بڑا ویلڈ کیا تھا سہیل بن عمرو نے. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کا آئے گا. تو ہم تو اللہ کا رسول آپ کو نہیں مانتے، ہم تو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں آپ کو، عبداللہ کے بیٹے محمد، ان سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں، رسول اللہ سے معاہدہ نہیں کر رہے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا گہرا ایک لیگل سینس جو ہے وہ موجود تھا. اور حضور نے بھی فوراً تسلیم کیا، ٹھیک ہے مٹا دو. حضرت علی نہیں مٹا رہے. تو اب یہ آپ اندازہ کیجئے حضرت عمر، حضرت علی، ان سب کا حال یہ ہے تو آفتاب دیگراں چہرہ سب دوسروں کا کیا حال ہوگا. بلکہ اس حد تک بھی آیا ہے کہ جب حضور نے جب فیصلہ ہو گیا اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں بے رام کھول دو اور جو قربانی کے جانور ساتھ لائے ہیں
وہ یہیں ذبح کر دیں گے. ایک شخص نہیں اٹھا. وہ روایت جو الفاظ اس کے اگر وہ درست ہے تو معلوم ہوتا ہے یہاں تو ابو بکر بھی نہیں اٹھے، اس لیے کہ ایک شخص نہیں اٹھا. حضور نے پھر فرمایا مسلمانوں اٹھو اعلان کھول دو، پھر کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ فرمایا پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. تو دل گرفتہ ہو کر، ملول و غمگین ہو کر حضور اپنے خیمے میں چلے گئے. آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں بھی کسی ایک زوجہ محترمہ کو آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس موقع پر ساتھ تھے. جیسے ہوتا ہے شوہر بیوی کا معاملہ ہے، حضور نے جا کر اپنی وہ کیفیت بیان کی حضرت ام سلمہ سے کہ عجیب معاملہ ہے، میں نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ اٹھو احرام کھول دو اور کوئی نہیں اٹھا. اب یہ ہے وہ حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں حضور ساتھ رکھا کرتے تھے. تو انہوں نے اس وقت جو مشورہ دیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان کی ذہانت، فطانت، تباعی، اس کا بہت بڑا مظہر ہے. وہ فرمایا کہ حضور آپ کچھ کہیے ہی نہیں، خود اپنا احرام کھول دیجیے، قربانی دے دیجیے. بس جب یہ حضور نے کیا تو اب سب اٹھ گئے، سب نے قربانی دی، احرام کھول دی. میں اس کی تعویل یہ کیا کرتا ہوں کہ اصل میں ایک طرح کی حالت منتظرہ، یہ فلسفے کی اصطلاح ہے حالت منتظرہ. حالت منتظرہ طاری تھی صحابہ پر کہ پتہ نہیں کچھ اور شکل پیدا ہو جائے، شاید معلوم نہیں حضور ہمارا شک امتحان ہی لے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دل بھی پشمردہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اتنی بڑی طاقت کے ساتھ یہاں موجود ہیں، ہم ان قریش کا سیا پانچا کر سکتے ہیں اس وقت. اور یہ تو جاہلیت کی روایات کے بھی خلاف جا رہا ہے معاملہ. آج تک کسی نے عمرے کرنے والے کو نہیں روکا، آج تک یہاں حج کے لیے آنے والوں کو نہیں روکا گیا. آج یہ زیادتی کہ ہم احرام باندھ کر آئے عمرے کے لیے اور مکے میں ہمیں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. اور پھر ہم صلح کر رہے ہیں تو ایسی شرائط پر کہ جن میں بظاہر ہماری جو ہے توہین کا پہلو نکلتا ہے. تو دل پشمردہ تھے، دل زخمی تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے اوپر شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی شکل پیدا فرما دے. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا، آپ نے قربانی دے دی، تو اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی حالت منتظرہ کا کوئی امکان نہیں رہا. گویا کہ قطعی بات ہو گئی کہ یہی فیصلہ ہے، سب نے کھول دی. اس صلح حدیبیہ کو قرآن نے وہ اہمیت دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ فتح مکہ کا ذکر ہی نہیں. رات ہی ہم نے وہ 2 رکوع پڑھے ہیں سورہ توبہ کے جن میں فتح مکہ کی تمہید ہے. اس کے بارے میں ابھی میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جو میں نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. عام خیال یہ ہوتا ہے شاید اس میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے. لیکن یہ کہ جو اکثر روایات ہیں، ویسے تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں اشکالات ہیں بہت سے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ میں نے بھی تاحال کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی ہے. میں اپنی حتمی رائے قائم کر رہا ہوں. جو حضرات مجھ سے واقف ہیں اور میرے درس میں شرکت کرتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے میرا وہ مسلسل درس آگے بڑھ رہا ہے، تو جب مجھے اس درس کے سلسلے میں جس مقام پر ہوتا ہوں اس کے بارے میں کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو پھر آخری اپنی کوشش کر کے ایک رائے قائم کرتا ہوں. ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچا، اس لیے کچھ تفسیری اشکالات ہیں، کچھ اس کے شان نزول کی روایات جو ہیں ان کے بارے میں. لیکن یہ کہ اکثر روایات کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تو حجۃ الوداع میں نازل ہوئی. یہ آخری صورت ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، آخری آیت نہیں. جیسے پہلی صورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سی آیات نازل ہو چکی تھی. سورہ علق کی پہلی 5 آیات، سورہ نون کی پہلی 7 آیات، سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات، سورہ مزمل کا ابتدائی حصہ، یہ پہلے نازل ہو چکا، لیکن مکمل صورت نہیں. مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح آخری آیت کون سی ہے قرآن کی، وہ تو ابھی دورہ ترجمہ قرآن میں بتا چکا ہوں. تو سورہ بقرہ کی 38واں رکوع جو ہے اس میں جہاں سود کی حرمت کا بیان آیا، اس میں جو آیت آئی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن کے تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. یہ آیا مبارکہ
کہا جاتا ہے کہ آخری آیت تو یہ ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہے، لیکن یہ کہ آخری صورت اکثر و بیشتر جو روایات ہیں ان کا اس پر اجماع ہے کہ آخری صورت ہے، اور یہ حجۃ الوداع کے عین موقع پر نازل ہوئی۔ اب وہ تو ظاہر بات ہے فتح مکہ کے 2 سال بعد ہو رہا ہے معاملہ، 2 سال بھی کیوں، 2.25 سال۔ سن 8 رمضان میں مکہ فتح ہو رہا ہے، اس کے بعد سن 9 گیا، پھر سن 10 کا بھی رمضان نہیں، پھر حجۃ الوداع، تو 2.25 سال کا وقفہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ میں مجھے ان حضرات کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہاں الفتح الف لام کے ساتھ اس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ لفظ کہ جب جزیرہ نما عرب پر حضور کا جو اقتدار تھا، اختیار تھا، حضور کی حکومت تھی، وہ فیصلہ کن طور پر وہ جم چکی تھی، کفر کا قلع قمع ہو چکا، اس لیے کہ سن 9 میں وہ آیات بھی نازل ہوئی تھی جو رات ہی ہم نے پڑھی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان کر دیا گیا تھا 4 مہینے کے بعد اب تمہارے لیے اے مشرکین عرب 2 ہی راستے ہیں، یا ایمان لاؤ اور یا پھر تمہارا قتل عام کر دیا جائے۔ یہ سارے مراحل تو ابھی فتح مکہ کے بعد ہو رہے ہیں، رمضان سن 8 میں فتح ہو رہا ہے مکہ، اور یہ جو ہے آیات نازل ہو رہی ہیں سن 9 کے ذی قعدہ میں، تقریباً پھر وہی 1.25 برس کا فاصلہ۔ تو اصل میں الفتح سے مراد ہے دین کا فیصلہ کن غلبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑا عمل دخل جو ہے فتح مکہ کو ہے۔ عام چونکہ لوگوں کی ذہنی سطح یہی ہوتی ہے، اگرچہ عرب میں کوئی حکومت مرکزی نہیں تھی باقاعدہ، لیکن یہ کہ جو بھی وہ نظام تھا اس میں ام القریٰ کی حیثیت مکے کو حاصل تھی۔ وہ چاہے باضابطہ دارالخلافہ نہیں تھا، دارالحکومت نہیں تھا عرب کا، لیکن یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ اس کی عظمت تھی اور جو کچھ اس کی اہمیت تھی اور قریش کو جو مقام حاصل تھا پورے عرب میں سیادت اور قیادت کا، اس کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے وہ دارالحکومت تھا۔ تو جب تک دارالحکومت کے اوپر دین کا غلبہ نہ ہو، تسلط نہ ہو، عام ذہن تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا یہ بات صحیح ہے کہ فتح مکہ کو اس اعتبار سے ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہوئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم جو ہے مقابلہ جاری رکھے کچھ حاصل نہیں ہے، اب تو کھیل ختم ہوا، ہماری جد و جہد ناکام ہو چکی۔ جو مخالفین تھے حضور کے انہوں نے یہ سوچا، اور پھر فوج در فوج وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب پھر آپ کے پاس وفود آ رہے ہیں اسلام لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، یہ کیفیت ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں اتنے عظیم الشان واقعے کا تذکرہ نہیں ہے صراحت کے ساتھ۔ ہاں تذکرہ جس بات کا ہے وہ نوٹ کیجئے، وہ میرے اور آپ کے لیے، اور خاص طور آج کل کے حالات میں جو جن سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ہے در حقیقت ہمارے لیے قابل غور بات ہے۔ وہ 2 رکوع ہم نے رات ہی پڑھے ہیں، اور اس میں وضاحت کر چکا ہوں کہ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے سورہ توبہ کا، اس میں مسلمانوں کو تیار کیا گیا، پرسویٹ کیا گیا مکے کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں تیار نہیں تھے؟ اس اصل میں جب آپ سیرت کا مطالعہ اس اعتبار سے کریں گے تب حضور کی شخصی عظمت سامنے آتی ہے۔ حضور کی ایک عظمت ہے بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، وہ تو ہمارے فہم سے بھی بالا ہے، ہمارے تخیل سے بھی بالا ہے۔ البتہ حضور کی شخصی عظمت، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی دور اندیشی، آپ کا استقلال، آپ کا جمے رہنا، بسا اوقات اپنے ساتھیوں کی طرف سے ایسا دباؤ پڑتا تھا کہ اس کو رجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، حالات ایسے ہو جاتے تھے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سچویشنز کو ہینڈل کیا ہے، مثلا غزوہ حنین کے بعد جو صورت پیش آئی، فتح مکہ کے فوراً بعد یوں سمجھیے کہ اس کے ضمیمے کی حیثیت حاصل ہے غزوہ حنین کو۔ غزوہ حنین کا ذکر بھی قرآن مجید میں پھر سورہ توبہ کے 4 رکوع میں موجود ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور ذرا یاد کرو اس حنین کے دن کو جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا اے مسلمانوں، اس لیے کہ 12,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ۔
تو کچھ لوگوں کے دل میں آ گئی ہوگی بات، جب ہم 313 ہوتے تھے مار نہیں کھاتے تھے، اب تو 12,000 ہے، اب ہمیں کون شکست دے سکتا؟ اذا جبتکم کثرتکم، تو ہوا کیا؟ اس لیے کہ وہ حوازن کے تیر انداز گھاٹیوں میں چھپے بیٹھے ہوئے تھے. جب لشکر آیا ہے اس گھاٹی میں، اب جو تیر اندازی ہوئی ہے تو بھگدڑ بچ گئی. 12,000 کا لشکر تتر بتر. بعض روایات میں تو آتا ہے حضور کے ساتھ صرف 30-40 افراد رہ گئے. لیکن یہ کہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، انہیں اللہ تعالی جزا عطا فرمائے، انہوں نے اپنے استاد پر تنقید کی ہے اور ان سے اختلاف کیا ہے. سیرت النبی کے اصل مصنف تو ان کے استاد تھے مولانا شبلی. انہوں نے تو یہی روایت لکھ دی کہ 30-40 ساتھ رہ گئے تھے. واقعہ یہ ہے کہ مولانا شبلی محقق نہیں تھے سیرت کے ضمن میں، سنی سنائی باتیں اور چلتی باتیں بھی وہ لکھ گئے. لیکن سید سلیمان ندوی محقق تھے. بہت سے معاملات میں شاگرد استادوں سے بڑھ جاتے ہیں. اگر شاگرد استادوں سے نہ بڑھے تو علم آگے کیسے بڑھے؟ اگر ہمیشہ شاگرد استادوں سے پیچھے ہی رہے تو علم تو پیچھے ہی رہے گا، پھر آگے کیسے جائے گا؟ ہر نسل اپنے اساتذہ سے لیتی ہے اور اپنے علم کو آگے بڑھاتی ہے، تبھی تو علم آگے بڑھتا ہے. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے، انہوں نے پھر صراحت کی ہے کہ یہ غلط بات ہے. صحیح روایات وہ ہے کہ 300-400 افراد حضور کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اصحاب بدر میں سے کوئی بھاگ جائے، معاذ اللہ. لہذا یہ کیسے ممکن تھا کہ 30-40 رہ گئے؟ بہرحال 12,000 کے لشکر میں 300-400 کا رہ جانا بھی بہت بڑی بھگدڑ ہے. اس وقت حضور اپنے سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں. 12,000 میرے ساتھ ہو تب بھی نبی ہوں، کوئی ایک میرے ساتھ نہ رہے تب بھی نبی ہوں. میرا نبی ہونا کسی کا ساتھ دینے پر منحصر نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا موجود ہوں میدان میں. پھر آپ نے پکار لگائی ہے، الیہ عباد اللہ، آؤ میری طرف، الیہ یا اصحاب بیعت رضوان، آؤ میری طرف بیعت رضوان والو، اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، آؤ میری طرف. کہاں جا رہے ہیں؟ پھر وہ بہرحال وہ تو وقتی طور کا ایک مسئلہ تھا. یہ تو انوالنٹری ایکشن ہوتا ہے، ایک فوری طور پر غیر اختیاری. جب وہ چھاڑ آئی تیروں کی تو ہر ایک کور لینے کے لیے ادھر ادھر لوٹتا ہے. جب حضور کی پکار آئی تو لوٹے، پھر اللہ نے فتح دے دی. لیکن یہ کہ غزوہ حنین کے بعد ایک انتہائی نازک صورتحال پیدا ہوئی. اس سے بھی زیادہ آپ سمجھیں گے کہ یہ صورت زیادہ خطرناک تھی کہ حضور میدان میں رہ گئے اور صرف 300-400 آدمی رہ گئے. لیکن اس سے بھی زیادہ سینسٹیو سچویشن جو انسانی معاملات میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو صحیح طور پہ ہینڈل کر سکنا، یہ ہوتی ہے اصل میں قائد کی اور رہنما کی اصل صلاحیت. وہاں امتحان ہوتا ہے. صورت یہ ہوئی کہ غزوہ حنین میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے لوگ ایمان لائے تھے، ابھی مکے کے لوگ، انہیں زیادہ دیا مال غنیمت تالیف قلب کے لیے. اب موقع مل گیا، ظاہر بات ہے 5th کالمس تو لوگ ہوتے ہی، کوئی نہ کوئی منافق بھی ساتھ تھے. انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا. دیکھ لیا نا، جب جانے دینے کا وقت آتا تھا تو ہم انصار، اب مال تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اپنے گھر والے یاد آ گئے. آخر مکے والے تھے، حضور کے یقیناً قرابت دار تھے، قرشی تھے جن کو دیا گیا تھا. بتائیے، یہ زہر آلود ایک جملہ ہے تو حقیقت پر مبنی اس معنی میں کہ واقعہ تو ہے کہ حضور نے انہیں زیادہ دیا مال غنیمت میں سے. لیکن یہ کہ اس کی جو تعمیل کی جا رہی ہے کس قدر خوفناک ہوتے ہوتے یہ طبع انسانی جو ہے ان کی کچھ کمزوری ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. اچھی بات پھیلتی ہے بڑی مشکل سے اور بری بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. پھیل گئی بات انسان کے اندر، ایک عجیب بے چینی پیدا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات پہنچ گئی. اب آپ نے جس طرح سچویشن کو ڈیل کیا، میں سمجھتا ہوں تدبر، معاملہ فہمی جس شے کا نام ہے، اس کا یہ کلائمیکس ہے. حضور نے کہا ایک بہت بڑا خیمہ لگایا جائے اور انصار کو جمع کر لیا. کئی ہزار افراد ہوں گے، 12,000 کا لشکر تھا تو اس میں انصار میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 ہزار تو ہوں گے. 2,000 مکے والے سمجھ لیجئے، 10,000 میں بھی
انصار کے 7-8 ہزار نہ ہو، 5-6 ہزار افراد تو ہوں گے، سب کو اتنا بڑا خیمہ لگایا کہ سب اس میں آ جائیں۔ اس پر آپ نے تقریر کی کھڑے ہو کر کہ اے معاشر انصار، کیا یہ درست نہیں ہے کہ تم گمراہی پر تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت دی؟ کیا جواب ہو؟ بلا یا رسول اللہ، صحیح بات ہے حضور۔ اے معاشر انصار، کیا یہ درست نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے اندر الفت پیدا کی؟ اوس اور خزرج کی جنگ چلی آ رہی تھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہی تھی، اسلاف سے اخلاف کی طرف 100 برس سے دشمنی چلی آ رہی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ جواب یہی تھا، بھلا یا رسول اللہ۔ تو جتنے احسانات اللہ کے ہوئے تھے حضور کے ذریعے سے، وہ سب آپ نے گنوائے۔ اس کے بعد ایک دم آپ نے رخ بدلا۔ ہاں اے معاشر انصار، تم یہ کہو کہ اے محمد، تمہیں تمہارے گھر والوں نے نکال دیا تھا، ہم نے پناہ دی۔ میں کہوں گا تم ٹھیک کہتے ہو۔ جب تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ میں کہوں گا تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ ہے اب خطاب کا دوسرا رخ۔ اب تیسرا رخ ہے جو کلائمیکس ہے، جس پر کہ انصار کی چیخیں نکل گئی۔ آخر میں فرمایا، تو اے معاشر انصار کی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بھیڑیں بکریاں لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم محمد الرسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ؟ رضینا رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ اس طرح وہ سچویشن کس قدر خوفناک تھی۔ ذرا سی مس ہینڈلنگ ہو جاتی، صرف لانگ کہانی ہوتا، صرف پہلی بات ہی ہوتی تو طرز عمل کچھ اور ہوتا، لیکن یہ دو طرفہ بات کی، اور پھر جو بات کہی ہے تو جن کے اندر ہوتا کیا ہے، ذرا سا ہوتا ہے وقتی طور پر انسان کے اوپر کسی ایک خیال کا غلبہ سا ہو جاتا ہے عارضی طور پر، جیسے شیطان کبھی ہمارے جذبات میں پھونکے مار مار کر ہم سے گناہ سرزد کرا لیتا ہے، لیکن اندر تو وہ تھا نا، ایمان تھا، اس کو اس چنگاری کو در حقیقت بھڑکانا تھا، تو بھڑکایا۔ بہرحال غزوہ حنین کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن میں اس وقت اشارہ کر رہا تھا کہ 2 رکوع جو ہے وہ تمہید پر مشتمل ہے، مسلمانوں کو آمادہ کرنے کے لیے کہ پیش قدمی کرو۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ہے اصل میں اس مقام پر سمجھنے کی بات۔ دیکھیے، ایک تو منافقین موجود تھے بہرحال مسلمانوں کے اندر، اور ان کے لیے تو ہر وقت جب بھی کوئی جنگ ہو یا مہم ہو یا کوئی اقدام ہو تو ان کے جان پر بن جاتی تھی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو صلح کا پرچار کرتے ہی آئے تھے ہمیشہ سے، یہ صلح ہونی چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے۔ یوں بھی کہتے ہوں گے کہ دشمن کو اگر گڑ دے کر مارا جا سکے تو خامخواہ زہر کائے کو دیا جائے، دعوت کرو، تبلیغ کرو، دین کو پھیلاؤ، خود بخود بات ٹھیک ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرتے رہو، نہیں منکر خود بخود ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو چھیڑنے کی اور لوگوں کو کہنے کی، ان پر تنقید کرنے کی؟ تو ایسے مصالحت کنندگان اور ایسے صلح کا واز کہنے والے بھی موجود تھے۔ اصل روگ کیا تھا کہ اپنی جان عزیز تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر جو اصل بات سامنے آتی ہے، اور یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ صحابہ کی جماعت پر ہم کوئی نکتہ چینی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ حقائق کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، وہ فرشتے نہیں تھے سب کے سب، فرشتوں سے بڑھ کر تھے لیکن تھے انسان۔ محمد رسول اللہ فرشتے نہیں تھے، فرشتوں سے بڑھ کر تھے لیکن تھے انسان۔ صحابہ کرام بھی فرشتے نہیں تھے، فرشتوں سے بڑھ کر لیکن انسان۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، وہ زیادہ محنت انہوں نے کی، لیکن انسان کی طبع بشری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ مہاجرین کے لیے یوں سمجھیے کہ سب سے کٹھن مرحلہ تھا۔ بہت سے مہاجرین ایسے تھے کہ جن کے اہل و عیال ابھی مکے ہی میں تھے۔ اب اگر اس طرح کا کوئی اقدام ہوتا ہے اور جنگ ہوتی ہے بہت شدید تو پس جائیں گے، اس گیہوں کے ساتھ گھل بھی پسے گا۔ تو اب یاد آئے اپنی رشتہ داریاں، اپنے تعلقات۔ شاید یہ بات میں نہ کہہ سکتا، بڑی بھاری بات ہے اور اس کے اوپر تنقید مجھ پر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع سے یہ واقعہ ہو گیا، حالانکہ مہاجر نہیں ہے، بدری ہیں، بدری صحابی جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر چکا، ان سے اس کمزوری کا ظہور ہو گیا۔
انہیں جب معلوم ہوا کہ حضور کا تو فیصلہ ہے، آگے آپ کا اقدام کر رہے ہیں، تو قریش پر احسان دھرنے کے لیے ایک خط لکھ کر بھیج دیا، مخبری کر دی کہ محمد اب تمہاری طرف آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو اللہ نے وحی سے خبر دے دی۔ حضور نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی، میں نام بھول رہا ہوں، شاید حضرت عباس، ان کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر فلاں منزل پر وہ عورت مقیم ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ عین اسی جگہ پر اسی مقام پر حضرت علی اور دوسرے ساتھی جو تھے انہوں نے جا کر جا لیا اس عورت نے صاف انکار کیا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تلاشی جتنی لی جا سکتی تھی ایک عورت کی وہ لے لی گئی، عام یعنی بغیر برہنہ کیے خط نہیں نکلا۔ اس پر حضرت علی نے دھمکی دی کہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارے پاس خط نہ ہو، ہمیں خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سیدھے ہاتھوں نہیں دو گی میں تمہیں ننگا کر کے تمہاری تلاشی لوں گا۔ اس دھمکی پر اس عورت نے چٹیا کھولی اپنی، اور اس میں وہ خط کہیں گوندا ہوا تھا۔ وہ خط تھا حضرت حاتب ابن ابی بلتاع کا، قریش کے۔ اب آئے، اب اتنا بڑا جرم، لفظ غداری اس کے اوپر آ سکتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں حاتب کی گردن اڑا دوں۔ حضرت حاتب نے پلی یہ لی، حضور سے عرض کیا حضور جلدی نہ کیجیے میرے معاملے میں، میرے مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ باقی جو حضرات ہیں مہاجرین، ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہیں، مکے کے اندر کوئی نہ کوئی قرابت داری کا تعلق ہے، تو ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرنے والے وہاں لوگ ہیں کفار میں سے۔ میں تو چونکہ قرشی ہوں نہیں، میں تو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ بعض لوگ جو آ کر آباد ہو جاتے تھے مکے میں کسی کے حلیف بن کر، حضرت حاتب بھی ان میں سے تھے۔ میری کسی سے قرابت داری نہیں ہے، میرے بچے، میرے اولاد، میری گھر والے وہاں ہیں۔ میں نے یہ چاہا کہ میں قریش کے اوپر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کا کچھ خیال کریں۔ انہوں نے اپنی خطا تسلیم کر لی، اپنی کمزوری کو مان لیا۔ اب یہ صحابی ہے یا نہیں؟ صحابی، مہاجر، بدری۔ اس لیے کہ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے حضور میں سکر کا نبی اڑا دوں، حضور نے فرمایا عمر سوچ لو، یہ بدری ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ تو ایک بدری صحابی سے اگر اس حد تک کسی عمل کا صدور ہو سکتا ہے تو اب آپ قیاس کر لیجیے دوسروں پر، جو ابھی نو مسلم تھے، جو فتح مکہ کے بعد ہی، جو یوں سمجھیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایمان لائے ہو، بہت سے لوگ تھے، تو ان کی تو وہ تربیت بھی ابھی اس طرح کی نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کے اندر ایک یہ تھا کہ اب یہ ہم اقدام کریں گے تو اب تو اپنے گھر والے، اپنے کنبے والے، اپنے قبیلے والے جو ہیں وہ پس جائیں گے۔ پھر ایک اور مذہبی مزاج بھی ذہن پہ آڑے آ رہا تھا۔ مذہبی مزاج ہوتا ہے بعض ظواہر کو اہمیت دیتا ہے، چنانچہ اس کا ذکر بھی وہاں موجود ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ اب یہ دو چیزیں جو ہے ان کا موازنہ لوگ کر نہیں پاتے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر لڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ دین کی سال میں ہے، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اور تم کیا کر رہے ہو۔ دھواں دھار بحث ہو رہی ہوگی تراویح کی 8 رکعتیں ہیں کہ 20 رکعتیں، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی دین کا کیا حال ہے، قوم کس حال میں ہے، کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، عشق بلا خیز کا قافلہ سختیاں، اس پر کوئی بحث نہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کو لوگ متوازن رکھ نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اہم، ظواہر اہم، مظاہر اہم، حقائق جو ہے نگاہوں سے اوجھل، بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ عدم۔ یہی کچھ لوگوں کا حال اس وقت تھا۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھو قریش آخر خانہ کعبہ کے متولی ہیں، کچھ بھی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، انتظام کرتے ہیں سقایا کا، کھانے کھلاتے ہیں، تو لہذا ان کے خلاف تو اس قسم کا اقدام صحیح نہیں ہے۔ یہ مختلف ہے، ان دو رکوعوں کو کبھی پڑھیے، رات ہم نے تو تیزی کے اندر صرف دورہ ترجمہ ہوتا ہے، میں اہم بات صرف بیان کر دیتا ہوں جس سے کہ ربط واضح ہو جائے، کلام جو ہے وہ اپنے اس ربط کلام اور پس منظر کے اندر نکھر کر ابھر کر سامنے آ جائے، اس سے زیادہ کا موقع نہیں۔
کس قدر شدید پرسویشن ہے، اور وہ پرسویشن ختم ہوئی ہے ایک آیت پر. وہ آیت ہے جو میں نے تلاوت کی آج اس سورہ مبارکہ کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اگر اس کو آپ فتح مکہ ہی پر محمول کریں یا فتح مکہ کے نتیجے میں وہ فتح ہوئی آخری، لیکن اس فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا پڑا ہے، کس قدر سخت دھمکی دے کر آمادہ کیا ہے کہ کام کرو، نکلو اللہ کی راہ، قاتلوا ائمۃ الکفر. اب جنگ کرو، کیوں جنگ نہیں کرتے؟ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول. بھول گئے ان کے جرائم، انہوں نے اللہ کے رسول کے گھروں سے نکالا ہے، صحابہ کو نکلنے پہ مجبور کیا ہے. ہم بدؤکم اول مرہ، انہوں نے جتنا تشدد کیا تم پر ہے مسلمانوں، بھول گئے. اب کیوں تمہارے اعصاب ڈھیلے ہو رہے ہیں، کیوں اقدام نہیں کرتے؟ اس میں جو آخری آیت ہے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اگر یہ دنیاوی محبتوں کے تسمے ابھی لگے رہ گئے ہیں کسی کے دل میں تو وہ کان کھول کر سن لے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہر مسلمان اپنے اندر ایک ترازو نصب کرے، محبتوں کو تولے، ایک پلڑے میں ڈالے تین چیزوں کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اگر یہ تیسری محبت کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہم کہتے کیا کہنے جی، ہماری محبت اللہ کے ساتھ بہت ہے، کوہ ہمالیہ بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت کیا کہنے. نعتیں پڑھتے جو ہے ہماری زبانیں خشک ہوتی ہیں، جلوس ہم نکالتے ہیں، چہار شنبہ کا جلوس ہو، عید میلاد النبی کا جلوس ہو، تو ہماری محبت رسول میں کیا شک ہے. لیکن تیسری بات بھی ٹانک دی، وجہاد فی سبیلہ، اس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مظہر خارجی وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. ان تین محبتوں کو ایک پلڑے میں ڈالو اور 8 محبتیں دوسری ڈال دو. 5 تو ہیں علائق دنیاوی، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار. اور 3 محبتیں ہیں مال و اسباب دنیاوی کی، اور وہ مال جو تم نے جمع کیے، اور وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ مندہ نہ ہو جائے، بڑی مشکل سے دکان پر جمائی ہے، اور وہ مکان، وہ حویلیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں. ان کی جو محبت ہے 3 شے کی، اور وہ جو 5 محبتیں ہیں رشتہ داروں کی، ان کو دوسرے پلڑے میں ڈالو، دیکھو کون سا جھکا. اگر یہ 8 محبتوں والا جھک گیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، فتربصوا، بیٹھو ایک کونے کے اندر، ویٹ فار دی فائنل ورڈکٹ حتی یاتی اللہ امرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے. یہ ہے فتح مکہ کے لیے تمہید. فتح مکہ کے لیے اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کو یہ ترازو اپنے اندر نصب کرے، ہمارا مقام کہاں ہے، ان محبتوں کی ترازو میں ہماری کیفیت کیا ہے، کس کی محبت زیادہ ہے. کہنا تو آسان ہے، علامہ اقبال نے بھی کہا، لیکن بہرحال بہت خوبصورتی سے کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. بہت خوبصورت الفاظ ہے. یہ مال و دولت دنیا، 3 چیزیں اللہ نے اس آیت میں مال و دولت کی شمار کی. وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، کمائے ہیں، وہ مکان اور بلڈنگیں اور جائیدادیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، اور وہ کاروبار جو تمہیں جن کے کساد کا اندیشہ ہوتا ہے، مندے کا خطرہ رہتا ہے، یہ مال و دولت دنیا. اور یہ رشتہ و پیوند، جن میں سب سے پہلے باپ، بیٹا، بھائی، بیوی اور رشتہ دار. یہ سب چیزیں علامہ اقبال کہتے ہیں بتان وہم و گما، کوئی حقیقت ہی نہیں. یہ عارضی سی ہماری اس زندگی کے اندر اللہ نے یہ تعلق قائم کر دیے، کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے.
جب ہم اس وقت کھڑے تھے الستو بربکم کا عہد جب کیا تھا، نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی بیٹا تھا، سب کے سب انڈیویجولس تھے، اپنی اپنی انفرادی حیثیت میں عہد کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلی۔ یہ دنیا کی زندگی کیا لائق ہے؟ عارضی تعلقات ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے یہ تعلق مستقل بھی کر دے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، ملا دیں گے ہم ان کو، لیکن یہ کہ اگر وہ رشتہ ایمان نہیں ہے تو یہ رشتے تو ختم ہو جائیں گے، تقطعت بینہم، سب کٹ جائیں گے رشتے۔ تو یہ آیت ذہن میں رکھیے اور ہر شخص سوچے، اپنا جائزہ لے۔ ظاہر بات ہے ملک جدھر جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی سڑکوں پر نکل آنے کا اور کوئی ہنگامہ اور کوئی فساد اور کوئی خونریزی اگر ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا راستہ روک سکتا ہے، میں اور آپ نہیں روک سکتے۔ اب تو وہ بھی نہیں روک سکتے کہ جو ان کے اصل مجرم ہیں۔ اب حالات کی ڈور ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اب حالات کے اسیر ہو چکے ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان میں سے کوئی باز آنے والا نہیں۔ وہ جو میں نے کبھی کہا تھا کوئی تو پاکستان کی ماں ثابت ہو، معلوم ہوا کوئی نہیں ہے پاکستان کی ماں، مر گئی پاکستان کی ماں۔ پاکستان کی ماں تو وہ مسلم لیگ کی مر گئی، کہاں اس کا مطلب؟ بہت جلدی مر گئی تھی۔ میں چیختا رہا کہ خدا کے لیے اسے زندہ کرو، اس مسلم لیگ کو مستحکم کرو، اس کو لاؤ کرو، کوئی مسیحائی کر سکتے ہو تو اس کی کرو، لیکن نہیں۔ اب تو یہ دونوں مصنوعی مائیں ہیں، دونوں جھوٹی ہیں، پاکستان کی ماں کوئی نہیں، لہذا وہ ٹکڑا کرنے پر تلی ہوئی۔ ہماری عزت کم نہ ہو جائے، ہماری ناک نیچی نہ ہو، پاکستان ٹوٹتا ٹوٹ جائے، محاذ آرائی اس انتہا کو جا چکی ہے۔ میں کیا کروں گا اور آپ کیا کریں؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔